اللہ مجھے معاف کر دے گا کیا؟ قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک اسرائیلی تھا اور ایک مصر کی فوج تھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو پولیس تھی اور وہ جو اسرائیل کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ مشہور تھا کہ جو مصر کی فوج ہے، فرعون کی جو حکومت ہے مصر میں، اس کی جو فوج ہے وہ ظالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فوجی ہے وہ اس کو مار رہا ہے، کسی بھی ایک انسان کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کی جو فوج ہے یہ تو ظالم ہے، ٹھیک ہے، فرعون کی فوج ظالم ہے، تو انہوں نے جا کے بچانا چاہا، انہوں نے ایک پنچ کیا اس پولیس والے کو اور وہ مر گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ غلطی اس پولیس والے کی نہیں تھی، جس کو مار رہے تھے اس کی غلطی تھی، وہ چور تھا۔ تو اس سے ایک تو سبق یہ مل گیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، کہ جس چیز کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہے کہ سب سے پہلے ایک دفعہ صحیح طرح ہر معاملے کو غور سے دیکھ لو، سمجھ لو، تب تک ایکشن نہ لو کوئی۔ فار ایگزامپل آپ کہیں کہ آپ روم میں آ رہے ہیں اور جو وہ لاک ہوتا ہے نا جہاں پہ چابی لگاتے ہو، وہاں سے آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہو روم کے اندر، آپ اس کے اندر دیکھو اور آپ کو تھوڑا سا کمرہ نظر آ رہا ہے، روم نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ کے آپ کو کہ مجھے پورا کمرہ نظر آ گیا، اس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو میں نے پہچان لیا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو آپ کی زندگی میں ادھر ادھر، جب تک 100% آپ کے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، علم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کیا معاملہ ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، تب تک آپ کوئی بھی عمل نہ کرو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ناحق قتل کر دیا اس کو، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما، مجھے معاف کر دے، میری غلطی کو معاف کر دے۔ اب تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، تب تک وہ نبی نہیں تھے، کوئی ان کو رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، کوئی علمی غیب کا علم بھی نہیں ہے، کوئی وحی والا سسٹم بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ اپنے پاسٹ کے بارے میں آپ نے بالکل نہیں سوچنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، مطلب اتنے گناہ کیے کہ اپنے نفس پر اتنا ظلم کر لیا، مطلب بہت زیادہ گناہ کر لیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ جو آیات اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب کہا موسیٰ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تو وہاں پر بھی یہی یوز کیا انہو۔ بیسیکلی جب یوز کیا جاتا ہے تو وہوا ہوتا ہے یا ہوا ہوتا ہے، لیکن ادھر یوز کیا گیا انہو، اور انہو تب یوز ہوتا ہے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہوں یا کوئی تسلی دے رہے ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی انسان خالص نیت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، بے شک اس نے شرک بھی کیا ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے خالص نیت سے۔ خالص نیت سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے، ابھی میں گناہ کر لوں، ابھی میں میرے سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، پھر گناہ کیا، گناہ کرتے ہوئے سوچا معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے، گناہ کر کے اللہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، پھر گناہ کرتے ہوئے ابھی کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ان کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں سچے دل سے، اور جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسا نہیں کریں گے۔ موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں کبھی بھی کسی مجرم کا، کسی جاہل کا، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جو توبہ کرتے ہیں اس نیت سے، ان کی تو توبہ نہیں ہوتی کہ ہم دوبارہ کر لیں گے پھر معافی مانگ لیں گے، اور جو توبہ کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیے قرآن میں، حکمت یہی اللہ تعالیٰ کی بتاتی ہے کہ
انہو هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ٹھیک ہے، بے شک شرک جیسا گناہ بھی ہوا ہو۔ اب ہمارے گناہ دیکھیں کتنے گناہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بڑا گناہ تھا کہ انہوں نے ناحق قتل کر دیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ تو جب ان کے گناہ کو معاف کر دیے، جب انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، تو ہمارے گناہ تو اتنے، آپ نے کسی کا قتل تو نہیں کیا نا، ٹھیک ہے، تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور جسٹ فارگیٹ یور پاسٹ، پاسٹ از جسٹ اے ورڈ، PAST، 4 letters PAST، past. Don't ever be let down by your past۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان میں، جب بھی کوئی ایسے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف تو کرتا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مطلب کہ اگر میرے 100 گناہ ہیں تو وہ 100 گناہ 100 نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ واللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، تو یہ بہت اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا فضول نہ سوچا کریں، ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ پر تسلی رکھا کریں، اور سچے دل سے، پھر کہہ رہا ہوں، سچے دل سے معافی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد پاسٹ کو بھول جائیں، کائنڈلی ڈونٹ ڈسکس یور پاسٹ، جسٹ سائڈ پر، بس کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا اس سے، گیا بس سائڈ پہ پھینک دو، ٹریش بن میں کھولو، ٹریش بن میں۔ اب اس کے بارے میں سوچنے کیا، گمان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔